بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحامدین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آج ہم اور آپ نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے اس مسجد میں حاضر آئے۔ رب قدیر ہماری حاضری کو قبول فرمائے، جمعہ کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ ہم جو عبادت کریں اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے۔ جمعہ کے صدقے میں پروردگار عالم ہم تمام مسلمان کی جان، مال، عزت، آبرو، دکان مکان کی حفاظت فرمائے۔ شریعت مطہرہ پر صحیح معنوں میں چلنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ کورونا وائرس جیسی بیماری سے رب تبارک و تعالی ہم تمام مسلمان کی حفاظت فرمائے۔ سارے بیماروں کو شفاء کامل عاجل عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم تمام مسلمان کو مرتے دم تک مسلک اعلیٰ حضرت پر استقامت عطا فرمائے۔ ماہ رجب المرجب کا یہ عظیم مہینہ، جس میں میں نے اس جمعہ بتایا تھا کئی اولیاء کرام کے عرس کے ایام آتے ہیں، اور اسی مہینے کی 27 تاریخ شب معراج، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معراج عطا فرمائی، اور وہ معراج عطا فرمائی کہ رب تبارک و تعالیٰ نے جہاں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ساری مشاہدات کرائیں، ساری چیزوں کو دکھایا، جنت کے مناظر دکھائے، جہنم کے مناظر دکھائے، سدرہ دکھایا، سدرہ کے بعد عرش دکھایا، لامکہ دکھایا، اور سب سے بڑی نعمت کہ اللہ نے اپنے حبیب کو اپنا دیدار عطا فرمایا۔ یہ سارا واقعہ اسی مہینے کی 27 تاریخ کو ہجرت سے پہلے واقع ہوا۔ آج انشاءاللہ میرا خطاب اسی موضوع پر ہوگا، لیکن اپنا بیان شروع کرنے سے پہلے کچھ باتیں جو میں نے بہت ضروری سمجھا ہے، وہ پہلے باتیں میں آپ حضرات کے سامنے رکھ دوں، پھر میں اپنے موضوع پر آؤں گا۔ کل کا جو دن گزرا 22 رجب، میں نے پچھلے جمعہ بتایا تھا کہ اس تاریخ کو حضرت امیر معاویہ کا وصال ہوا ہے، تو ان کے نام کی فاتحہ بھی اپنے گھر پہ ضرور کریں۔ لیکن ہماری قوم میں کچھ ایسے افراد جو منہاجیوں کی روش پر آ گئے، شیعوں کی روش پر آ گئے، رافضی، خارجی، معتزلی، یہ جتنے اسلام دشمن طاقتیں ہیں، اسلام کو ڈیمیج کرنے والے جتنے لوگ ہیں، ان کے ہتھے چڑھ گئے اور انہوں نے اپنا ایمان تباہ و برباد کر ڈالا۔ وہ یہاں تک کہ حضرت امیر معاویہ کی شان میں گستاخیاں کرنے لگے، حضرت امیر معاویہ کی شان میں گالیاں بولنے لگے۔ اور ابھی چند دن پہلے میرے پاس ایک صاحب نے مسئلہ پوچھا تھا کہ جو حضرت امیر معاویہ کی شان میں گالی دے اس کے لیے کیا حکم ہے؟ تو میں نے کہا یہ تو لوگ پہلے ہوں گے، کہا نہیں، ابھی بھی ایسے لوگ ہیں جو ابھی بھی حضرت امیر معاویہ کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں۔ یاد رکھنا، حضرت امیر معاویہ صحابی رسول ہیں، حضرت امیر معاویہ صحابی رسول ہیں، اور صحابی وہ ہوتا ہے جس نے ایمان کی حالت میں سرکار کے چہرے والضحیٰ کا دیدار کیا ہو۔ ہماری آنکھیں تو ایسی نہیں ہیں، لیکن وہ صحابہ جنہوں نے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے ایمان کی حالت میں سرکار کا دیدار کیا اور اسی ایمان کی حالت میں ان کا انتقال ہوا، یہ صحابی رسول ہیں۔ اور صحابہ وہ صحابہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ،
یہ قرآن کے الفاظ ہیں. اللہ فرماتا ہے صحابہ وہ ہیں کہ صحابہ مجھ سے راضی، میں صحابہ سے راضی. اور رب نے فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ہم نے سارے صحابہ کے ساتھ بھلائی کا وعدہ کر لیا ہے. یہ وہ صحابہ ہیں جن کے لیے اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے اولئک هم الراشدون، یہی حق والے ہیں، یہی سیدھے راستے والے ہیں. اور جگہ جگہ رب تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کی فضیلتیں اور صحابہ کرام کا مقام قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے. صحابہ اتنی عظمت والے ہیں، اتنی رفعت والے ہیں کہ سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ بخاری کی میں حدیث سنا رہا ہوں، سرکار فرماتے ہیں کہ اگر کوئی غیر صحابی احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کی راہ میں خیرات کرے. احد پہاڑ کتنا بڑا ہے؟ جو حضرات حج یا عمرہ پہ گئے ہوں گے انہوں نے اس کا دیدار کیا ہوگا. سرکار فرماتے ہیں جو غیر صحابی احد پہاڑ کے برابر سونا، کوئی عام چیز نہیں، احد پہاڑ کے برابر کوئی غیر صحابی سونا اللہ کی راہ میں خیرات کرے، اور سرکار فرماتے ہیں میرا صحابی ایک آدھا کلو جو اللہ کی راہ میں خیرات کرے، تو سرکار فرماتے ہیں احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرنے والے کو اللہ اتنا ثواب عطا نہ کرے گا جتنا میرے صحابی کو عطا فرمائے گا. صحابہ کی وہ شان جس کے بارے میں سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اصحابی کا نجوم فبأیہم اقتدیتم. سرکار فرماتے ہیں لوگوں سن لو، میرے سارے صحابہ ستارے کے مانند ہیں، میرے سارے صحابہ ستارے کے مانند ہیں. کسی ایک کی پیروی کر لو گے ہدایت پا جاؤ گے، کسی ایک کی پیروی کر لو گے ہدایت پا جاؤ گے. اور سرکار نے ارشاد فرمایا اصحابی خیارکم، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ تم لوگوں میں سب سے بہتر ہے. یہ صحابہ کی شان جس کے بارے میں سرکار فرما رہے ہیں کہ جس کی ایک کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے. ان سارے صحابہ میں حضرت امیر معاویہ بھی ہیں، ان کی بھی عزت کرنا ہمارے اوپر لازم، ان کی توقیر کرنا، ان کا ادب و احترام کرنا ہر سچے صحیح سنی العقیدہ مسلمان پر ضروری لازم ہے، تبھی اس کا ایمان کامل ہوگا. اس لیے کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے لوگوں جس نے میرے صحابہ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے میرے صحابہ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی. جس نے صحابہ سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی. اور آگے سنو سرکار فرماتے جس نے میرے صحابہ کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی، جس نے میرے کسی صحابہ کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی. اور سرکار فرماتے جس نے مجھے تکلیف پہنچائی اس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی، جس نے مجھے تکلیف پہنچائی اس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی. اور سرکار فرماتے ہیں جو اللہ کو تکلیف پہنچائے گا اللہ ایسے بندے کو جہنم میں ڈالے گا. سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے بارے میں ہمیں ارشاد فرما دیا ہے، اور کھلم کھلا سرکار نے ارشاد فرمایا ہے کہ میرے صحابہ کا ادب و احترام کرو، میرے صحابہ آسمان کے ستارے ہیں، ان کی پیروی کرو ہدایت پا جاؤ گے. جگہ جگہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں صحابہ کرام کا ادب اور ان کے ساتھ توقیر کے ساتھ پیش آنے کے احادیث میں ہمیں حکم دیا. لیکن ہمارے اندر کچھ رافضی، کچھ خارجی حضرات، کچھ معتزلی حضرات جو حضرت علی کی شان میں اتنا غلو، حضرت علی نے فرمایا تھا کہ میرے بارے میں دو گروہ گمراہ ہوں گے، یہ حضرت علی کا قول ہے. حضرت علی نے فرمایا تھا میرے بارے میں دو گروہ گمراہ ہو جائیں گے، ایک وہ جو ضرورت سے زیادہ مجھ سے محبت کرے گا، ایک وہ گمراہ ہوگا جو ضرورت سے زیادہ مجھ سے محبت کرے گا، اور دوسرا وہ جو ضرورت سے زیادہ مجھ سے نفرت کرے گا. ضرورت سے محبت وہ اس طرح کہ کچھ لوگوں نے حضرت علی کو اتنا آگے بڑھا دیا کہ سرکار سے بھی آگے کر دیا، اور کچھ لوگوں نے حضرت علی کی شان میں اتنی گستاخی کر دی کہ معاذ اللہ ان کے بارے میں برے برے الفاظ کہنے لگے. یہ کچھ لوگ ہیں ہماری قوم کے اندر جنہوں نے اپنا ایمان تو تباہ کر دیا، دوسرے سنی صحیح العقیدہ مسلمان جو کم پڑھے لکھے ہیں ان کے ایمان کو بھی تباہ و برباد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. سچا عقیدہ وہ ہے جو ہم سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، اور سرکار نے ہمیں بتایا ہے میرے صحابہ کو بھی ماننا، میری اہل بیت کو بھی ماننا.
ہمارے لیے سارے صحابہ بھی سر کے اوپر رکھنے کی چیز ہے اور ساری اہل بیت بھی سر کے اوپر رکھنے کی چیز ہے۔ جب ہم سارے صحابہ اور ساری اہل بیت کو اپنے ساتھ لے کر چلیں گے تو اعلیٰ حضرت نے ہمیں پہلے ہی کہا تھا، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ یہ سارے صحابہ اور سارے اہل بیت ہیں، ہمیں ان کے ساتھ ادب سے پیش آنا ہے۔ حضرت امیر معاویہ کے بارے میں سیدنا سرکار اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں لکھا ہے کہ جو انسان حضرت امیر معاویہ کی شان میں گستاخی کرے، جو انسان حضرت امیر معاویہ کی شان میں گستاخی کرے وہ جہنم کے کتوں میں سے کتا ہے۔ ان کی شان میں گستاخی کرنے والا جہنم کے کتوں میں سے کتا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ جو امیر معاویہ کے شان میں گستاخی کرے ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھنا بھی حرام ہے۔ ہم شیعوں کی بات نہ سنیں، سنی علماء کی بات سنیں۔ ہمارے یہاں نہ کسی کو آگے بڑھایا جاتا ہے نہ کسی کو پیچھے کیا جاتا ہے۔ ہم اہل سنت والجماعت کے ماننے والے ہیں، جیسا ہمیں سرکار نے بتایا ہے ایسا ہم مانتے ہیں۔ جب ہم سرکار کے ماننے والے ہیں تو یاد رکھنا ہمارا ایمان کامل اسی وقت ہوگا کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اے لوگو، تم میں سے وہ انسان ہرگز کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنی جان، اپنی مال اور اپنی اولاد سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے۔ ساری چیزوں کی محبت سے زیادہ سرکار سے محبت ضروری ہے، اور سرکار سے محبت اسی وقت ہوگی جب ہم سرکار کے صحابہ سے محبت کریں گے۔ ہم سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، اس لیے حضرت امیر معاویہ کی شان میں گستاخی نہ کریں۔ حضرت امیر معاویہ صحابی ہیں، اور حضرت امیر معاویہ یہ وہ صحابی ہیں، سارے صحابہ جنتی ہیں، سارے صحابہ جنتی ہیں۔ اس پر ہمارا عقیدہ ہے، یقین ہے کہ سارے صحابہ سرکار کے سب جنتی۔ وہ حضرت امیر معاویہ تو وہ ہیں جن کے بارے میں جانوروں نے بھی حضرت امیر معاویہ کی جنتی ہونے کی بشارت دی ہے۔ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں مسجد اریحہ میں لیٹا ہوا تھا۔ حضرت عوف بن مالک فرماتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد میری آنکھ کھلی تو کیا دیکھتا ہوں سامنے سے شیر آ رہا ہے۔ شیر کو آتے دیکھ کر حضرت عوف بن مالک فرماتے ہیں میں نے شیر کو دیکھا، میں فوراً کھڑا ہوا، میں نے اپنا ہتھیار سنبھالا، کھڑا ہو گیا میں، تاکہ اگر شیر مجھ پر حملہ کرے تو میں اپنا دفاع کر سکوں، اپنا بچاؤ کر سکوں۔ حضرت عوف بن مالک فرماتے ہیں جیسے سامنے سے شیر آتا میں نے دیکھا، میں نے اپنا ہتھیار سنبھالا تو کیا دیکھتا ہوں سامنے آنے والے شیر کو اللہ نے زبان عطا فرمائی۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ اگر چاہے تو جانور کو بھی زبان عطا کر سکتا ہے۔ حضرت عوف بن مالک فرماتے ہیں میں نے دیکھا سامنے آنے والے شیر کو اللہ نے زبان عطا فرمائی، اور آنے والے شیر نے اپنے زبان سے کہا اے عوف بن مالک گھبراؤ مت، میں تمہیں تکلیف پہنچانے نہیں آیا ہوں، میں تو تمہارے نام ایک پیغام لے کر آیا ہوں، تکلیف دینے نہیں آیا ہوں، پیغام لے کر آیا ہوں۔ حضرت عوف بن مالک نے پوچھا اے شیر بتا تو کون سا پیغام لے کر آیا ہے، کس کا پیغام لے کر آیا ہے؟ آنے والے شیر نے کہا اے عوف بن مالک میں اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں، مجھے اللہ نے بھیجا ہے اور اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ کہا کون سا پیغام لے کر آیا ہے؟ حضرت عوف بن مالک فرماتے ہیں آنے والے شیر نے اپنی زبان سے کہا اے عوف بن مالک مجھے اللہ نے تمہارے پاس بھیجا ہے تاکہ یہ پیغام اللہ کا میں تمہارے تک پہنچا دوں، اور اللہ کا یہ پیغام تم سارے لوگوں تک پہنچا دو۔ اللہ نے مجھے اس لیے بھیجا ہے تاکہ میں تمہیں بتا دوں کہ حضرت امیر معاویہ جنتی ہیں۔ حضرت امیر معاویہ تو وہ ہیں جن کے جنتی ہونے کی بشارت تو جانوروں تک نے دے دی ہے۔ وہ صحابی رسول ہیں، اور سرکار کے صحابہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ 19واں پارہ اٹھاؤ قرآن کا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ مجھے تخت بلقیس چاہیے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ مجھے تخت بلقیس چاہیے۔ ایک جن کھڑا ہوا، قال عفریت من الجن، ایک جن کھڑا ہوا، یہ قرآن کے الفاظ ہے، اور جن نے کھڑے ہو کر کہا حضور تخت بلقیس آپ کو چاہیے۔ اچھا تخت بلقیس کوئی معمولی بات نہیں تھی، تخت بلقیس ایسا نہیں تھا کہ جیب میں رکھا اور لے کے چلے گئے۔ تخت بلقیس 40 گز لمبا، 40 گز چوڑا، 80 فیٹ اونچا، اتنا وزنی تخت بلقیس۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا مجھے تخت بلقیس چاہیے۔ وہ جن کھڑا ہوا اور جن نے کھڑے ہو کر کہا اے اللہ کے نبی
وہ تخت بلقیس میں لا سکتا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کتنی دیر میں لاؤ گے؟ تو اس نے کہا آپ کی محفل ختم ہوگی اس کے پہلے لا دوں گا۔ یہ محفل سجی ہے، دوپہر کو محفل ختم ہوگی، اور محفل ختم ہوتے ہوتے سینکڑوں میل کی دوری پر تخت بلقیس رکھا ہوا ہے، اور اتنا وزنی تخت بلقیس ہے۔ اس جن نے کہا کہ آپ کی محفل ختم ہونے سے پہلے وہ تخت بلقیس میں آپ کی بارگاہ میں لا کے رکھ دوں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا نہیں، مجھے اس سے بھی جلدی چاہیے، مجھے اس سے بھی جلدی چاہیے۔ رب فرماتا ہے قال الذی عنده علم من الکتاب، جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ مجھے اس سے بھی جلدی چاہیے تو وہ کھڑا ہوا جس کے سینے میں اللہ کا علم تھا، وہ کھڑا ہوا جس کے سینے میں اللہ کی کتاب کا علم تھا، وہ کھڑا ہوا اور اس نے کھڑے ہو کر کہا اے اللہ کے نبی، آپ پلک بعد میں جھپکیں گے، آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس لا کے رکھ دوں گا۔ پلک جھپکنے سے پہلے، پلک جھپکنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ وہ جن نے تو کہا تھا محفل ختم ہونے سے پہلے، حضرت سلیمان نے کہا نہیں، اس سے جلدی چاہیے۔ وہ کھڑا ہوا جس کے سینے میں اللہ کی کتاب کا علم تھا، اس نے کھڑے ہو کر کہا اے اللہ کے نبی، پلک جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس کو میں آپ کے سامنے لا کر رکھ دوں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے، مجھے چاہیے۔ ابھی حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی پلک جھپکی بھی نہیں تھی کہ تخت بلقیس آپ کے بارگاہ میں موجود تھا۔ جب تخت بلقیس سامنے دیکھا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا یہ کیا ہے؟ اتنی پلک جھپکنے کی دیر میں، اتنے معمولی وقت میں، اتنا لمبا سفر، اتنا وزنی تخت بلقیس کو تم نے اتنے مختصر وقت میں کیسے لا کے میرے سامنے رکھ دیا؟ تو اس نے کہا ھذا من فضل ربی، ھذا من فضل ربی، یہ تو میرے رب کا فضل ہے۔ کیا سمجھے؟ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے امت کے صحابی کا یہ عالم ہے، وہ جس کے سینے میں اللہ کی کتاب کا علم تھا، مفسرین نے اس کا نام حضرت عاصب بن برقیہ بتایا ہے۔ یہ کون تھے حضرت عاصب بن برقیہ؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کے صحابی تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے صحابی حضرت عاصب بن برقیہ کی شان کا یہ عالم ہے، تو جو سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا صحابی ہوگا۔ حضرت سلیمان کون ہے؟ اللہ کے نبی ہیں، اور ایسے نبی کہ جب سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے، مسجد حرام سے مسجد اقصی آئے، سرکار نے مسجد اقصی میں جب امامت فرمائی، سارے انبیاء پیچھے ہیں، سارے انبیاء حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک سارے انبیاء پیچھے ہیں، اور انہی انبیاء کی صف میں حضرت سلیمان بھی ہیں۔ معلوم ہوا حضرت سلیمان مقتدی ہے، ہمارے آقا امام الانبیاء ہے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے صحابی حضرت عاصب بن برقیہ کی طاقت کا یہ عالم ہے، تو جو سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابی ہوں گے، ان کی شان کا کیا عالم ہوگا؟ اور انہی صحابہ کی جرمٹ میں حضرت امیر معاویہ بھی ہیں۔ ہم حضرت امیر معاویہ کی شان میں گستاخی نہ کرے، اپنا ایمان اگر بچانا چاہتے ہیں، جنت میں جانا چاہتے ہیں، میں آج یہ کھلا یہ اعلان کر رہا ہوں، اگر کسی نے حضرت امیر معاویہ کی شان میں گستاخی کی، جنت جانا تو دور، جنت کی خوشبو کو سونگھ بھی نہیں پائے گا۔ یہ سرکار کی حدیث کی روشنی میں نے یہ اعلان کیا ہے۔ حضرت امیر معاویہ صحابی ہیں۔ میں یہ بار بار اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ اگر کسی کے دماغ میں کوئی شک اور شبہ ہو تو اپنا شک اور شبہ خالی کر دے، اپنے دماغ کو پاک کر لے، اپنے دل کو بھی پاک بنا لے، اور سچے دل سے توبہ کر لیں۔ اور جو آخر میں فیصلہ سنانے جا رہا ہوں، یہ فیصلہ میرے اپنے گھر کا نہیں، قرآن کا 4 پارہ اٹھاؤ، اللہ ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ اس ساری بات جو میں نے بتائی آپ پر، ان ساری بات پر آخری کیل ٹھوکتے ہوئے آپ سن لینا، جو فیصلہ سنانے جا رہا ہوں یہ فیصلہ میرا نہیں، قرآن کا فیصلہ ہے۔ قرآن میں رب ارشاد فرماتا ہے جس نے اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کیا، جس نے اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کیا اور اللہ کی حدوں کو جو بندہ توڑ دے گا، رب فرماتا ہے ایسے بندے کو میں جہنم کی آگ میں داخل کروں گا۔ وَيُدْخِلُهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا۔ جو اللہ اور اس کے حبیب کی شان میں گستاخی کرے، جو اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچائے، اللہ کی حدوں کو توڑ دے۔ اللہ کی حدیں کیا ہے؟ کیا ہے اللہ کی حدیں؟ اللہ کی حدیں وہ ہیں جو سرکار نے ہمیں بتائی ہیں۔ اب سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا کہ میرے صحابہ ستارے کے مانند سب کی اتباع کرو، سب کی پیروی کرو۔ اب یہ ساری حدیں ہیں،
قرآن کا فیصلہ ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچائے گا اور اللہ کی حدوں کو توڑ دے گا، ایسے بندے کو اللہ جہنم میں آگ کے اندر داخل کرے گا، جس میں وہ ہمیشہ کے لیے رہے گا۔ کون ہے بندہ جو یہ چاہے کہ ہم جہنم میں جائیں؟ کوئی نہیں چاہتا، ہم چاہتے ہیں جنت میں جائیں، اور جنت میں تبھی جائیں گے جب ہم سرکار کے ساتھ سارے صحابہ کو مانیں گے، اور سارے صحابہ کے ساتھ سارے اہل بیت کو بھی مانیں گے۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے، اطرت رسول اللہ کی۔ یہ میں نے حضرت امیر معاویہ کی شان میں تھوڑی دیر آپ کے سامنے خطاب کیا۔ آپ اپنے ایمان کی حفاظت ضرور کریں۔